बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम, बज़्म अहले कलम में मैं हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद अरमान। उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए सजाई जाने वाली ये महफ़िल हर इतवार को बरतानिया के मेयारी वक्त के मुताबिक 8 से 9 बजे आपकी समाअतों और बसारतों की नज़र की जाती है। अहले कलम के ज़ेर एहतमाम और शफ़ीक अकेडमी जर्मनी के ताउन से, जिसमें शफीक मुराद चीफ़ एग्ज़ेक्टिव शरीफ एकेडमी जर्मनी और ज़की ख़ान डायरेक्टर रेडियो फ़ज़ा का ताउन हमें हासिल होता है। नाज़रीन इकराम, ये लाइव मीटिंग आपके लिए हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि एक सजाई जाए और इसमें हमारे दुनिया भर से नामवर अदीब और मुहक्किक और शायर इसमें शामिल होते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह डॉक्टर तकी आबदी कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे को होस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब की ज़रा नवाज़ी है कि हमें हर हफ्ते अपना एक कीमती वक्त में से ये आपके लिए ये एक थोड़ा सा वक्त निकाल के एक लाइव कलीदी खुतबा आपकी समातों की नज़र किया जाता है। आतिफ़ तोकीर जर्मनी से हमारे साथ मौजूद हैं और ताजवर सुल्ताना हमारे साथ इंडिया से मौजूद हैं। मैं जानता हूँ कि इंडिया में भी इस वक्त बहुत लेट है, लेकिन ताजवर आपके हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आज के मौजू के हवाले से अल्लामा इकबाल और हकूक़ निस्वां के हवाले से आप क्या कहेंगे, और एक छोटा सा सवाल भी करता चलूँ कि आज़ादी निस्वां और हकूक़ निस्वां में क्या फ़र्क है, ये भी हमारे कुछ दोस्त जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मगर बैकग्राउंड में आपकी कोई म्यूजिक चल रही है, वो उसको ख़त्म कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब। जी, तो बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि हम मज़मून पर आने से पहले मुख्तलिफ चीज़ों पर गुफ्तगू कर लेंगे। हुकूक़ निस्वां और आपने जैसा कहा आज़ादी वुमेन, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा वो है। जी डॉक्टर साहब, आप देखिए, आपकी आवाज़ ठीक है? जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही? जी, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ कैसी है? ठीक आ रही है आप आपको? जी, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है डॉक्टर साहब। जी, जी, आपकी आवाज़ साफ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज़ादी हुकूक़ निस्वां का एक हिस्सा है। जी ये पूरे वुमेन राइट्स हैं। यानी ये सिन्फ नाजुक के साथ जब से हमारे पास तारीख चल रही है, उमूमन इंसाफ नहीं किया गया। जी कहीं पर ये जिंदा गाड़ दी गई और कहीं पर, यानी 1818 तक बर्रे सगीर में सती की जो रस्म थी उसमें ये मुर्दे के साथ जिंदा जला दी गई। 1818 में पहली मर्तबा कानून बना कि औरत को जिंदा जलाया नहीं जा सकता। मुर्दा शख्स के साथ वो कुछ भी हो, उसका शौहर हो या कोई हो। जी लेकिन आपके इंग्लैंड में इंडिया ऑफिस जाकर देखिए तो आपको मालूम होगा कि उसमें एक रिपोर्ट है जो मेरी नज़र से गुजरी है कि 1818 से 1825 तक, यानी इस 7 साल में खुफिया रिपोर्ट ब्रिटिश की ये थी कि 8000 से ज्यादा औरतें सती की रस्म करार दी गई। यानी छुपा कर मुख्तलिफ मुकामात पर बर्रे सगीर में ब्रिटिश रिपोर्ट है। उसी तरीके से, क्योंकि उस जमाने का जो माहौल था उसने उसकी मुखालिफत की। आप जानते हैं कि हमारे पास 1842 में कनीजी और गुलामी का के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और कहा कि कोई गुलाम नहीं रख सकता। तो एक बड़ी तादाद मौलवियों की और मुसलमानों की एहतजाज पे आ गई कि हमारा हक है कि हम कनीज़ें रखें, हमारा हक है कि हम गुलाम रखें। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको जो है पूरी तरीके से दबाया, तो वो मूवमेंट 1-2 साल चल कर खत्म हुआ।
تو نہ صرف عورت کے حقوق پر، عورت کی رائٹس پر ظلم کیا گیا، بلکہ مرد کے رائٹس پر بھی ظلم ہوا۔ آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے علامہ اقبال اور وومنس رائٹ، حقوق نسواں۔ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ عورتوں پہ رحم کرنا نہیں ہے۔ یہ جو آپ وومنس رائٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ عورتوں پہ رحم نہیں کر رہے ہیں آپ، یہ عورتوں کو ان کا حق دے رہے ہیں۔ حق دینا اور چیز ہے، حق دینا اور چیز ہے، رحم کرنا اور چیز ہے۔ یہ رحم نہیں ہے۔ آپ پیسہ جو فقیر کو دیتے ہیں وہ ایک رحم ہے، لیکن جو آپ اپنے نون و نفقہ یا بیٹے کو جو پیسہ دیتے ہیں وہ اس کا حق ہے جو آپ سے لے رہا ہے۔ تو عورت کا حق ہمارے پاس ہے۔ تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیوں آج اس مضمون کو بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال پر جو بہت سے الزامات لگائے گئے، اس میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ علامہ اقبال عورتوں کی نسبت انصاف نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ کے جو بڑے بھائی تھے محمد عطا، ان کے تعلقات علامہ کے بڑے بیٹے آفتاب اقبال سے تھے، اور آفتاب اقبال کی ماں علامہ اقبال کی انتقال کے 7 سال تک زندہ رہی اور انارکلی لاہور میں رہتی تھی۔ اور تو ان کو اس زمانے میں جب علامہ زندہ تھے ان کو نون و نفقہ پہنچتا تھا، تو انہوں نے کچھ خط لکھے اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے کو، کہ یہ تمہارا باپ جو ترجمان حق کہلاتا ہے، یہ تمہارا باپ جو اتنا بڑا اپنے شاعر ہوتا ہے، شاعر مشرق کہلاتا ہے، یہ میدان حشر میں جب تمہاری ماں آ کر اس کا دامن پکڑے گی کہ تم نے اپنا میرا حق نہیں دیا، تو کیا جواب دے گا۔ یہ پرنٹڈ لیٹرز ہیں، یعنی بلیک میلنگ لیٹرز ہیں۔ اور علامہ اقبال نے آپ کو معلوم ہے کہ 3 شادیاں کی تھیں، لوگ کہتے ہیں 4 شادیاں کی تھیں، وہ غلط ہے، کیونکہ سردار بیگم کے 2 مرتبہ نکاح ہوئے تھے، تو اس وجہ سے 4 نکاح ہوئے اور 3 شادیاں ہوئی۔ مختار بیگم تو پہلی جو بیگم تھی ان کی کریم بی، وہ ان کے مرنے کے 8 سال بعد بھی زندہ رہی، 7 سال بعد۔ اور کریم بی سے 2 بچے تھے، ایک بیٹی تھی جو ٹی بی سے 1917-18 میں مر گئی، جس کا اقبال کو بہت دکھ ہوا، اور دوسرا بیٹا تھا آفتاب اقبال جو 85-90 سال زندگی کر وہ بیرسٹر اور ایڈوکیٹ تھے، کراچی میں آپ کے دفن ہوئے۔ دوسری جو بیوی تھی وہ تھی آپ کے جو ہے سردار بیگم، جن کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد کچھ ایسے مسائل ہوئے کہ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جا سکوں، تو بہرحال اس کو میکے میں ہی رکھا گیا، اس کو علامہ اقبال اپنے گھر نہیں لائے، اور 4 سال کے بعد جب لائے تو پھر دوسری مرتبہ بھی اسی سے نکاح کو دوبارہ کیا گیا۔ تو سردار بیگم کے 2 نکاح ہوئے، اور سردار بیگم سے 2 بچے ہوئے۔ بڑا بیٹا 1924 میں جاوید اقبال جو 90 سال کی عمر کر گزرے 2-4 سال پہلے، اور بیٹی زندہ ہے ابھی منیزہ۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تیسری بیوی تھی مختار بیگم جو 6-7 مہینے حاملہ تھی، اور ان کو وہ کیا کہتے ہیں اس زمانے کا جس کو جانڈس کہتے ہیں، پریگننسی جانڈس ہو گیا اور وہ گزر گئی۔ تو علامہ اقبال کی یہ تعداد ازدواج، علامہ اقبال کے یہ خطوط جو ان کے بھائی نے لکھے، اور ایک چیز مشہور کی گئی کہ علامہ اقبال ایک طوائف کے قتل میں ملوث تھے، امیری بیگم کے، وہ 1-2 خط کا ترجمہ بتایا گیا۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے مسئلہ کمپلیکس ہو گیا۔ تو آج ہم اسی پر گفتگو کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال پر یہ تہمتیں تھیں زیادہ تر۔ تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ علامہ اقبال کا 1904 میں قومی زبان، قومی زندگی کے نام سے مخزن میں ایک مضمون چھپا، جو اس وقت مخزن میں مل جائے گا۔ یہ 116 سال پرانا مضمون ہے۔ اس مضمون کے کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال، کیونکہ اس کے بعد سے ہم آگے بڑھتے ہیں، علامہ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ علامہ فرماتے ہیں عورت حقیقت میں تمام تمدن کی جڑ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں عورتوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے، ایک آدمی کی تعلیم ہے،
لیکن عورت کی تعلیم ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے. علامہ کہتے ہیں عورت کو تعلیم سے محروم رکھنا قوم کے آدھے حصے کو جاہل رکھنے کے مترادف ہے، اور اس حالت میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. علامہ فرماتے ہیں عورت کے لیے مذہبی تعلیم ضروری ہے. علامہ کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی دو ایسے پیارے لفظ ہیں. یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے علامہ یعنی اپنے انتقال سے 34 سال پہلے 1904 میں کیا کہہ رہے ہیں. جو شخص آپ کے عورتوں کا مخالف ہو ایسی چیزیں تو نہیں کہتا نا. آپ کے جو کہہ رہے ہیں کہ میاں اور بیوی دو ایسے پیارے لفظ ہیں جن میں تمام مذہبی اور تمدنی نیکیاں پوشیدہ ہیں. اگر ماں کی محبت میں حب وطن اور حب قوم پوشیدہ ہے تو بیوی کی محبت اس سوز کا آغاز ہے جس کو عشق الہی کہتے ہیں. تو میں یہ چیزیں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ علامہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے لفظ ب لفظ ورڈز میں آپ کو پڑھ رہا ہوں. علامہ کہتے ہیں سوال یہ ہے، اب یہ 1904 کی گفتگو ہے، 115 سال پرانی. سوال یہ ہے مشرقی عورت کو مشرق کے روایتی طریقے پہ تعلیم دی جائے یا مغربی طریقے پر، کیونکہ میں کوئی قابل عمل نتیجے پر نہیں پہنچا ہوں اس لیے کوئی رائے نہیں دے سکتا. یہ مگر علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں بعد میں آگے چل کر اس پر رائے دی ہے جس کے بارے میں بات کروں گا. علامہ یہ بھی کہتے ہیں تعداد ازدواج کا دستور بھی اصلاح طلب ہے. کیوں؟ اب قدیم زمانے کی طرح اقتصادی اور آپ کے کیا کہتے ہیں ضرورتیں نہیں. اور پھر علامہ کہتے ہیں بچپن کی شادیوں کو روکا جائے. تو اب یہ میں نے وہ بہت بڑا مضمون ہے اور چھپا ہوا ہے، مل جائے گا، انٹرنیٹ پر ہے، ہر جگہ ہے علامہ اقبال کا ہر چیز. لیکن میں نے نکات پیش کی. نکات یہ ہے کہ اقبال عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے رائٹس کے فیور میں بات کر رہے ہیں، لیکن ایک نظریہ ان کا الگ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے بہت سی چیزیں، ان کا وہ نعتیہ کلام ہو تو حالی سے ہی حاصل کیا ہے. یعنی حالی نے جب کہا کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، تو اقبال نے بھی اپنے نعتیہ کلام کو ایک نئے انداز سے پیش کیا جو ہم مسلسل جس سے واقف ہیں. اسی طریقے سے حالی نے جہاں پر مناجات بیوہ لکھی، جہاں چپ کی فریاد لکھی، تو جس میں عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی عزت اور عورتوں کے مسائل کو اور ہمارے معاشرے کے جو جارحانہ اور مجرمانہ جو عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے اس کو جو کافش کیا، اس کو علامہ اقبال نے آگے بڑھایا. آپ جانتے ہیں کہ خود حالی مرحوم نے اپنی بیگم کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا. وہ بہت بڑا ظلم یہ تھا کہ جب حالی کی شادی ہو گئی تو دلہن کو انہوں نے بغیر بتائے اپنی بیگم کو وہ وہاں سے نکل کر آ کر دہلی میں آ گئے اور دہلی میں علی کیا کہتے ہیں حسین بخش کے مدرسے میں 1.5 سال تک رہے. بیوی کو خبر نہیں ہے کہ شوہر کہاں ہے، بھائی کو خبر نہیں ہے کہ بھائی چھوٹا کہاں ہے، کسی کو دنیا میں خبر نہیں ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ رابطہ بحال کیا جائے. ناظرین کرام، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام بزم اہل قلم کے زیر اہتمام شریف اکیڈمی جرمنی کے تعاون سے ریڈیو فضا 97.1 FM پہ براہ راست پیش کیا جاتا ہے. یہ بزم سجانے میں ہمارے ساتھ ذکی خان کا بھی تعاون ہے اور ہم مشکور ہیں ان کے کہ وہ یہاں پر موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کو سجانے میں ہمارے معاون ثابت ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ان دوستوں کے مشکور ہیں جو ہمیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازتے ہیں. ہمارے مہمانان گرامی آج جرمنی سے عاطف توقیر، بہت پرانے دوست ہمارے، 1 دہائی پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی اور آج دوبارہ گفتگو اس طرح ایک لائیو کیمپ پہ بات ہو رہی ہے، ان کو میں دیکھ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ تاجور سلطانہ انڈیا سے ہمارے ساتھ، الہ آباد سے ان کا تعلق ہے. بہت ہی خوبصورت شاعرہ ہیں. ان کو سننے کا اتفاق 96-97 میں دبئی میں ہوا اور 96 میں
96 में, जी जी, جی 96 में दुबई में, और उसके बाद अब जाके आप देख लें कि 24 साल तकरीबन के बाद ये महफ़िल हमें इकट्ठा कर रही है। इस महफ़िल की तवस्सुत से हम लोग इकट्ठे हैं, और आपका कलाम भी ताजवर हम सुनेंगे। आतिफ़, आपका माइक ضرور म्यूट है। अ, जी जी, मैं हुकूक सर जी जी, कुछ कहना चाहें आतिफ़? मैं सुन रहा हूँ। आपको मैं चाहता कि बैकग्राउंड नॉइस बच जाती है जब आप जो नहीं बोल रहा होता वो अपना माइक बंद कर दे, तो उससे अच्छा हो जाता है। जी, जी अच्छा रहता है जी। तो आतिफ़, आज डॉक्टर साहब का रब्ता तो अभी हमसे मुनक़ता हो गया है। ऐसे लगता था शायद उनकी बैटरी जो है वो फ्लैट हो गई है, या जैसे पाकिस्तान में होता है ना, वो बिजली बंद हो जाती है, उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रहती। तो जब तक डॉक्टर साहब से रब्ता बहाल होता है, आतिफ़ क्या कहेंगे, हकूक़ निस्वां और आज़ादी निस्वां में आप कैसे फ़र्क समझते हैं? आतिफ़ के बारे में बताता चलूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त चंद माया नाज जो वीलॉगर्स हैं उनमें इनका शुमार होता है। एक पाई के जर्नलिस्ट हैं, मुतबादल इनका एक चैनल है जिससे ये बड़े एक्टिव हैं, और हमेशा एक मज़ाहमती सियासत में इनका एक अपना नाम है और अपना एक इनका काम है। आतिफ़, आप क्या कहेंगे, हुकूक निस्वां और आज़ादी निस्वां में ये एक सटल फ़र्क है, ये इसको आप कैसे बयान करेंगे? देखिए, जब हम कहते हैं ना हुकूक, तो हुकूक का मतलब होता है कि जो आपको दिया नहीं गया, बल्कि जो आपका पैदाइशी तौर पर आपका है। जी हुकूक राइट है निस्वां सर। जी जी, मैं क्या हुआ, मैं सुना नहीं, समझा नहीं मैं। जी राइट है सर, हुकूक जी जी, आप ज़ाहिर है जब जी हुकूक जी निस्वां जो का हक जो है पूरा। वो तो ज़ाहिर है वो पैदाइशी हक है, जी वो जी किसी ने देना नहीं है, वो जी वो तो है। जब कोई इंसान पैदा होता है, तो मेरी राय में जब हम हुकूक निस्वां कहते हैं, तो हम असल में इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं। वो जी तमाम इंसानों का जो बुनियादी हक है वो वही है, जो किसी आदमी का हक है, जो किसी खातून का हक है, वो एक ही हक है। और वो जो आपका अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, वहां पर वो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। उसमें जिन्स तय नहीं करेगी कि आपका हक क्या ज्यादा या कम होगा, बल्कि तमाम इंसानों के हुकूक बराबर है। अब आप कह रहे हैं आजादी, देखिए आजादी का जो लफ्ज है ये मुख्तलिफ माशरतों के अंदर मुख्तलिफ होता है। ये 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 एक यूं समझिए कि इजाफियती चीज है, जो आपको आपकी माशरत के लिहाज से देखना पड़ेगी कि आप किस माशरत में हैं। दुनिया भर में आजादी की डेफिनेशंस भी मुख्तलिफ हैं, और दुनिया भर में आजादी का हिस्सा भी मुख्तलिफ है, ये दायरा भी बेशक मुख्तलिफ है। आप बरतानिया में बैठे हैं तो बरतानिया की आजादी की तारीफ बिल्कुल मुख्तलिफ होगी जापान की आजादी की तारीफ से, या भारत और पाकिस्तान की आजादी की तारीफ से। बेशक देखना ही होगा कि हम किस आजादी की तारीफ की बात करें। जब आप कहते हैं आजादी निस्वां, तो हम असल में कहना क्या चाह रहे हैं, और उसके तनाजुर में ही हमें देखना पड़ेगा। हम अगर कह रहे हैं कि अब एक किसी खातून को आजाद, देखिए आजादी की तारीफ ये है कि आपको सोचने, आपको बोलने और आपको अपनी मर्जी से फैसले करने का हक हासिल है या नहीं है। जी ये आजादी की बुनियादी तारीफ। मेरे ख्याल में इस तारीफ पर हम तमाम इंसान मुत्तफिक हैं। मजीद आजादी के जो स्थानवी समरात है उनको एक तरफ अगर रख दें, यहाँ पर हम मुत्तफिक हैं कि एक शख्स को सोचने की आजादी होना चाहिए, बोलने की आजादी होना चाहिए, लिखने की आजादी होना चाहिए, और जो जिस तरह से वो जिंदगी अपनी बसर करना चाहता है वो इंसान वो कर सके, ता वक्ते कि उसकी वजह से किसी दूसरे शख्स की जिंदगी पर मनफी असरात ना पड़े या उसको हार्म ना पहुंचे। यहाँ पर जब हम इस तारीफ की बात करेंगे, तो इस तारीफ में फिर आजादी निस्वां या आजादी मर्दा नहीं हो सकता, ये आजादी इंसान की बात है। ऐसा होता है। और जी जी तो मेरी राय में मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन वीडियो आपकी डॉक्टर साहब ज़रा डार्क है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि यहाँ पर बहुत ही शदीद आपके तूफान है। 115-120 किलोमीटर की हवाएं चल रही हैं, तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है। अब मैं टॉर्च से, तो ये मेरा आपके क्या कहते हैं घर पूरा तारीख है, और ये इस वक्त मैं समझता हूं कि हर चीज मुझे नहीं मालूम, कभी भी आ सकती है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन तूफान चल रहा है। तो जो तूफान चल रहा जी है, सब तो आप मेरी आवाज तो सुन सकते हैं ना आपके जो है। जी बिल्कुल, यहाँ आपकी पर मैंने
ایک آپ کے لالٹین لگا رکھی ہے. میری تصویر آپ کو جو ہے نہیں نظر آئے گی اس وجہ سے کہ وہ سسٹم شاید کچھ روشنی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ میں یہاں پر جو جی 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 ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ہے وہ ویزیبل ہے، لیکن ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو سن سکتے ہیں. ہاں تو میں مسئلے کو تمام کر دیتا ہوں آپ کے جو ہے اس وجہ سے کہ مجھے نہیں معلوم یہ بڑے 6-7 روشنی مہینے آ کے رہی ہے. بعد ایسا ہوا ہے. تو پورا آپ کے جو ہے طوفان چل رہا ہے یہاں پر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اور میں نے اس دوران ٹیلی فون بھی کیا اور وہ کہہ رہے ہیں وی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس. تو آپ کے جو ہے یہ الیکٹریسٹی کا کوئی مسئلہ آپ کے جو ہے وہ رہے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے گفتگو یہ کی کہ اقبال کے خیالات کیا ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ وومن رائٹس کے بارے میں ہم بات بہت طولانی کانفرنسز ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہاں پر اقبال نے وومن رائٹس کے بارے میں کیا کیا ہے. تو اقبال عام طور سے جہاں پر مرد مومن، مرد خلندر، مرد مجاہد، نسل جوان کہتے ہیں، اس کا مطلب صرف جو ہے مرد نہیں ہے، اس کا مطلب وہی ہے آپ کے جو مرد اور عورت کے ساتھ اقبال گفتگو کرتے ہیں. لیکن بعض خصوصیات کے لحاظ سے عورتوں کی گفتگو کرتے ہیں اقبال، اور یہ بتاتے ہیں کہ ورنہ اگر آپ دیکھیں جب نسل جوان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ جو ان کا پیغام ہے کہ فرض کیجئے جو اقبال کہتے ہیں کہ من کے نومیدم زے پیرانے کہن دارم از روزی کے می آیت سخن، یعنی میں نومید ہوں اپنے ان پرانے ذہنوں سے، بوڑھوں سے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک دن ایسی چیز آئے گی کہ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اقبال جب یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں. یا اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اقبال نسل نو سے زندگی کی باتیں کر رہے ہیں، اقبال جوڑ رہے ہیں نسل نو کو. لیکن عورتوں کے بارے میں مخصوص چیزیں جو ہیں، اقبال کے پاس انٹرویوز بھی چھپے ہیں، تو اس میں اقبال کہتے ہیں کہ اقبال کے نزدیک سب سے بڑا جو منصب عورت کا ہے وہ ماں کا ہے. نیک اگر بینی امومت رحمت اس، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ماں نیک ہے تو ایک قسم کی رحمت ہے، کیونکہ اس کا تعلق نبوت سے ہے. کہتے ہیں اس کی محبت و شفقت میں پیغمبروں کی سی شفقت پائی جاتی ہے. اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، کیونکہ وہ قوموں کی سیرت و کردار کی تعمیر کرتی ہے. بچے کی پہلی درس کا ماں کی گود ہوتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کے سیرت اقوام را صورت گرس از عمومت پختتر تعمیر ماں، یعنی کہتے ہیں کہ ماؤں کی پیشانی میں اولادوں کی تقدیر کے خطوط پوشیدہ ہوتے ہیں. جیسے ان کی مائیں کی سوچ ہوتی ہے اسی طریقے کے بچوں کی بھی سوچ ہوتی ہے. تو اقبال یہ جو گفتگو کرتے ہیں اور اقبال یہ جو بتاتے ہیں کہ جیسے مثال دیتے ہیں کہ ایک دیخان کی، ایک دیہات کی لڑکی اس جو ویسٹرنائز اور جو غرب کی جو عورت ہے اس سے جو ہے بڑے ہر لحاظ سے گفتگو کو آگے بڑھا کر کہتے ہیں کہ عمدہ تر ہے. یا کہیں کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور اقبال یہ بھی کہتے ہیں، اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی مظلومیہ نسواں سے ہوں، غمناک بہت نہیں ممکن مگر اس عقدہ مشکل کی کشود. تو یہ اقبال جہاں پر یہ گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تو میری نصیحت چاہتی ہے اگر تو تو ایسا کر کہ اس کے لیے بتاتے ہیں کہ تو بطولی باش. اقبال کے پاس 3 نظمیں ہیں جاوید، اگر آپ دیکھیں یعنی رموز بے خودی میں 3 نظمیں عورتوں کے تعلق سے ہیں، اور وہ عورتوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اگر پندیز درویشی پذیری، اگر تو مجھ سے کوئی یعنی نصیحت لینا چاہتی ہے
हजार उम्मत बेमीरत तू ना मेरी, हजारों माएं मर जाएंगी लेकिन तू जिंदा और जाविद रहेगी। बुतूली बाशो पिन्हाशो अजी आस, तू पैगंबर की बेटी फातिमा बुतूल की तरह से बन जा कि दरागो शब्बीरी बेगिरी, कि तू अपने बच्चों को हुसैन की तरह से आपके जो है उसको परवान चढ़ा। तो इकबाल जब जावेद नामे में उस आपके मरीख में जब जाते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि एक वेस्टर्न लड़की को शैतान अगवा कर कर वहां ले गया और वो कहती है औरतों से कि मर्दों के चक्कर में मत आओ, इनसे शादियां मत करो, बल्कि अपनी जिंदगी आप तरीके से गुजारो। तो इकबाल ने वो जो कैरेक्टर पेश किया है वो मगरबी आपके, यानी वो कहते हैं ये औरत की राइट्स नहीं है, ये औरत के साथ इंसाफ नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि ये औरत से इस्तेफादा करना है सिर्फ वक्ती तौर पर, ये मर्द की खुद गर्जी है। तो उसके बारे में इकबाल बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके जो है गुफ्तगू करते हैं, और वो एक लंबा टॉपिक है जो हम 3-4 मिनट में आपके जो है गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल ने ये बताया है कि औरतों के साथ पूरी जो गुफ्तगू की है उसमें इकबाल का मकसद ये है कि अब वो जैसे जो उनकी नज्म है तराबलस में, जो वो अरब लड़की जो पानी पिलाते हुए शहीद हो जाती है, उसकी कितनी आपके तारीफ करते हैं इकबाल, या ज़ैबुन्निसा की बातें जो कुरान और जो शमशीर के बारे में है, जिसकी गुफ्तगू इकबाल, यानी औरत का जो मर्तबा है, औरत का जो नजरिया है इकबाल की नजर में, कि उसको आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हमारी कौम की जो ख़वातीन हैं वो किस तरह से फिरूज हो सकती हैं। तो इकबाल के पास जहां तक ये मसला इंसानियत का है, इकबाल कहते हैं आदमियत एहतराम आदमी बाखबर शो अज मुकाम आदमी। तो आदमी में औरत भी शामिल है, मर्द भी शामिल है। इकबाल जहां तक है ये कहते हैं कि जहां तक इंसानियत का ताल्लुक है, जहां तक हुकूक बशरी का ताल्लुक है, जहां तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है, बोथ आर इंक्लूडेड, वुमेन एंड मैन, लेकिन औरतों पर ज्यादा जुल्म हुए हैं। तो उसकी तरफ पूरी तरीके से खूबसूरती की तरफ से आपके जो है बताते हैं। हाँ, बात चीजों को इकबाल की आगे बढ़ाया गया कि देखिए इकबाल जो है अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियों से मुखालिफ हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, ये ड्रामा दिखाएगा कि हसीन पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह इसको। लेकिन इकबाल कहते हैं खुसूर जन का नहीं कुछ इसी खराबी में, गवाह इसकी शराफत पे है महव परवी, फिसाद का है फरंगी मुआशरे में ज़हूर, के मर्द ज्यादा है बेचारा जन शनास नहीं। तो जन को पहचानना है, औरत को समझना है, इस राज को औरत की बसीरत की करे फाश, मजबूर हैं माजूर हैं मर्दाने खिरदमंद, क्या चीज है आराइश और कीमत में ज्यादा, आजादी निस्वा के जमरुद का गुलूबन। तो ये जो अशार हैं इकबाल के, या इकबाल कहते हैं ये चूमा चाटी की जो शायरी हमारे बर्रे सगीर में हो रही थी कि हिंद के शायर वो सूरतगर वो अफसाने नवीस, आह बेचारों के आसाब पे औरत है सवार। लेकिन इन तमाम चीजों से नतीजा ये निकलता है कि जहां पर जिस औरत ने काम किया है, जैसे आप देख रहे हैं कि शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तखाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दरे मकू, ये ज़ैबुन्निसा के बारे में गुफ्तगू होती है। और ये बताते हैं कि ये कहने का मतलब ये है, इस पर खत्म कर रहा हूँ, कि एक अरब लड़की जो फातिमा बिनते अब्दुल्ला है, उस मिसाली बेटी पेश करते हुए कहते हैं जो जंग तराबलस में मुसलमान जख्मियों को पानी पिलाते हुए शहीद हुई, कि फातिमा तू आबरूए उम्मत मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है, ये सआदत पूरे सहराई तेरी किस्मत में थी, गाजियाने दी की सखाई तेरी किस्मत में थी, ये जिहाद अल्लाह के रास्ते में बेतेगो सिपर है, जसारत आफरी शौक़े शहादत किस तरह, ये कली भी इस गुलिस्तान खिजा मंजर में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपने खाकिस्तर में थी। बस
میں گفتگو کو یہاں پر تمام کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ٹاپک بہت بہت عمدہ اور بہت ہی آپ کے جو ہے یعنی وقت خیز ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کے کلام میں جہاں پر حقوق انسان، جہاں پر انسانیت، جہاں پہ نسل جوان کا پیغام ہے، وہاں پر عورت کے حقوق، عورت کے رائٹس اور عورت کی جو آپ کی عظمت ہے اس کا انکشاف ہے. احترام عورت ہے، عظمت عورت ہے، اور آپ کے جو ہے رحم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو اس کا مقام اور اس کا حق دینا ہے. اسی وجہ سے ہم لوگوں نے عورت کو آپ کے جو ہے رحمت جانا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کو کسی کے آپ کے گلوبند یا کسی کے دستار میں رکھنے کے بجائے اس کو اپنے آپ کے. اور انٹیلیجنس کا جہاں تک سوال ہے، سب سے بڑا جو رائٹ ہے وہ یہ ہے کہ عورت آپ کے کیا کہتے ہیں مرد سے مغزی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، انصافی لحاظ سے، کسی لحاظ سے کم نہیں. تو اس شعر تمام کرتا ہوں. انہوں نے کہا یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. یہ محبت عورت سے بھی ملتی ہے. جہاد زندگانی یہ مردوں کی شمشیر ہے، تو ایک شمشیر مرد کی عورت بھی ہے جو محبت آپ کے کیا کہتے ہیں فاتح عالم ہے. بہت بہت شکریہ. میں اندھیرے میں آپ کو اندھیرے میں کس طرح سے یہ کام کیا یہ میں پہلی مرتبہ کیا ہوں آپ کے جو ہے بہرحال ٹارچ میں. یہاں پر بہت شدید آپ کے طوفان ہوا ہے اور طوفان آپ کے جو ہے اتنا شاید برف باری شروع ہو، لیکن دس ہیپنڈ ویری ریئرلی ان ٹورانٹو. جی میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. جی اور ڈاکٹر صاحب آپ کی چہرہ بھی جو ہے وہ روشن نظر آ رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی وہ اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ ہم آپ کے یہ بھی نظر آ رہی ہے میری خندیل جو آپ کے گلے جو چل رہی ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. آج تو ایک روایتی چراغ کی روشنیوں میں محفلیں سجائی جاتی تھی، تو آج اس بزم میں بھی جو ہے وہ چراغ کی روشنی. جی ہاں جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہرحال آپ جی کے ڈاکٹر صاحب پوری طریقے سے جو میں پیش کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہو سکا آپ کے جو ہے اس ذہن سے اور اس آپ کے جو ہے دو چار کاغذ جو سامنے تھے اس کی مدد سے آپ تک پیش کر دیا. بہت شکریہ. بہت پرمغز گفتگو ناظرین کرام. کلیدی خطبہ ڈاکٹر صاحب کا آپ نے سنا، اور باوجود اس کے کہ طوفان ہے، آندھی ہے، باد و بارہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس خطبے کو مکمل کیا. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم مشاعرے کی طرف بڑھتے ہیں، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ایک چیز جو بڑی نایاب ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں ٹارچ کی لائٹ میں، کہ ایک مرتبہ بیگم راس مسعود اور علامہ اقبال کے درمیان بھی بحث چلی. یہ پرنٹڈ پڑھ رہا ہوں میں. بحث چلی کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے دائرے نکاح میں آنے سے پہلے فرقین کے درمیان محبت و انس کی کس حد تک جھلک اور آمیزش ہونی چاہیے. جواب میں علامہ نے فرمایا شادی کا بنیادی مقصد صالح، توانا اور خوش شکل اولاد پیدا کرنا ہے. رومان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. بیگم راس مسعود نے کہا آج کل کے والدین لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اپنی پسند اور اپنی مرضی سے رشتوں کا جس طرح انتخاب کرتے ہیں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ علامہ اقبال نے جواب دیا عموماً تمام ضروری باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. بچوں کی شادی بیاہ کے معاملے میں ورثہ اور ولی کا فرض ہے کہ وہ اس بات کا پورا لحاظ رکھیں کہ رشتہ ناتا کرتے وقت فریقین میں شرافت اور دینداری کو علم و دولت اور ظاہری وجاہت پر مقدم رکھیں. یہ آپ کے جو ہے علامہ اقبال کے انٹرویو کا میں نے ایک حصہ پیش کیا جو عورتوں کی اور ہمارے معاشرے میں جو اس زمانے میں 10-11 سال کی عمر میں بچیوں کی شادی ہو جاتی تھی اس کے بارے میں تھا. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب جب آپ کی لائٹ کا ایشو تھا تو جی تاجور آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے بعد؟ اور عاطف آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ عاطف میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے عمدہ گفتگو سننے کو ملتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب تو ظاہر ہے اقبال پر ایک اتھارٹی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں آئے تھے لگ بھگ کوئی غالباً 4 برس قبل
ہائیڈلبرگ میں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور ان کو سننے کا موقع بھی ملا تھا. تو بہرحال یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی. میں بھی یہ کہنا چاہوں گی جی تاجور آپ کہ کیا کہنا ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کا حقوق نسواں اور آزادی نسواں کے متعلق کیا نظریہ تھا، اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے اس پر روشنی ڈالی انہوں نے، جس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. آپ دیکھیے کہ زمانہ بھی یعنی نیچر بھی جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس ٹورنٹو میں گزشتہ 6 مہینے میں میں نے لائٹ جاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یعنی آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قسمت ہے کہ جب کبھی ہم آپ کے جو ہے وکالت کرنا چاہتے ہیں خواتین کے حقوق کی تو نیچر بھی آپ کے جو ہے ہمارے لیے تاریکی پھیلا رہی ہے. لیکن وجود زن سے ہے آپ کے جو ہے جو رنگ کی گفتگو کی ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو پوری طریقے سے پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کر سکا، لیکن کبھی اور کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کا جو ہے حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی اور انشاءاللہ. محترمہ آپ کا بھی یہ شکریہ. کیا بہت چیز شکریہ. ہے آرائش قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بن. جی کمال کا شعر ہے، کمال کا جی. شعر. کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بن. یہ تو آپ ہی جواب دیں گے، مجھے نہیں. آپ کے جو یہ خواتین سے پوچھا ہے اقبال نے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے مشاعرے کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ وقت تقریباً جو ہے وہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے. ارشاد. جی ڈاکٹر صاحب صدارت فرماتے ہیں ہمیشہ ہمارے اس مشاعرے کی. اور ناظرین اکرام آپ کو بتاتا چلوں ایک دفعہ پھر کہ یہ پروگرام بزم اہل قلم کے تعاون سے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم پر پیش کیا جاتا ہے. ریڈیو فضا کے سامعین ہمیں 97.1 ایف ایم پہ سن سکتے ہیں اور ہمارے دنیا بھر میں جو دوست ہیں وہ ہمیں لائیو فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں. اور ناظرین کرام زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کیا کیجیے کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا تعاون ہے جو اردو کے زبان و ادب کے فروغ کے لیے آپ کر سکتے ہیں. عاطف توقیر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر ہیں. عاطف کو سننے کا موقع ملا، جرمنی میں اکٹھے مشاعرے پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا اور عاطف سے تب سے ایک تعلق برقرار ہے. بڑے عرصے کے بعد آج اس محفل کے توسط سے ہمیں دیکھتے ہوئے یہ ایک شرف حاصل ہو رہا ہے دوبارہ کہ ان سے کچھ سنا جائے اور کچھ سنایا جائے. سناؤں گا کام کیونکہ وقت کافی گزر گیا ہے. عاطف متبادل ان کا ایک چینل ہے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ فیملیئر ہوں گے. ایک ہیوج فالوئنگ ہے عاطف کی. مزاحمتی شاعری ہو چاہے وہ صحافت ہو اس میں ان کا ایک کام بھی ہے اور نام بھی ہے. عاطف آپ کی اسٹڈیز کے حوالے سے بھی جرمنی میں ابھی میرے خیال میں آپ پی ایچ ڈی کے لیے عاطف کریکٹ می اف آئی ایم رانگ آپ کا پروفائل پڑھا تھا تھوڑا سا میں نے. تو عاطف سے آج شاعری زیادہ سنتے ہیں، باقی ان کی گفتگو تو آپ سنتے رہتے ہیں. تاجور سلطانہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ان کا تعلق الہ آباد سے ہے. آپ کے والد کا نام ولایت حسین تھا اور آپ کے پردادا مرحوم منشی نظر صاحب دیوان شاعر تھے. ان کے بہت زیادہ شاگرد بھی تھے. تاجور صاحبہ سے ہماری ملاقات جیسے کہ پہلے بتایا کہ 96 میں ہماری دبئی میں ہماری ملاقات ہوئی اور ان کو سننے کا موقع ملا. نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں تاجور ایک شاعری کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے. ان کا شعری ان کے 2 مجموعے کلام شائع ہو چکے ہیں اور ایک چراغ اور نے بھی اپنا مقبولیت حاصل کی ہندوستان میں بھی اور بیرون ممالک میں بھی. تاجور کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. دوردرشن ریڈیو سے بھی آپ پروگرام کرتی رہی ہیں کافی عرصہ اور ان کی خوبصورت آواز کا جادو آج تک جو ہے وہ سامعین کی سماعتوں میں ہے. اور میں اپنے معزز مہمانوں کو انوائٹ کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی نظم جلدی سے پیش کروں گا. ارشاد. جی اس کا عنوان ہے ابدی سوال. بچھڑتے وقت آنکھوں میں سمٹ آتی ہے جب انسان کی گویائی. بچھڑتے وقت آنکھوں میں سمٹ آتی ہے جب انسان کی گویائی. ان نازک سی گھڑیوں میں زباں تک بھی جو ازلی اور ابدی ایک سوال آتا نہیں جانا.
वाह जो डब वाह वाह डबाती आंखों से गिरते हर आंसू में छलक उठता है, क्या बात। नाजुक सी घड़ियों में लहू रोती हुई मजरूह आंखों में, बिछड़ते वक्त कल हमने ना देखा था और आज उसने नहीं देखा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा बहुत है, वाह शुक्रिया, वाह अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी आतिफ, आप थोड़ा सा नज़दीक है, हम यूरोप में हैं, तो इससे मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि अपने कलाम से हमारे नाजरीन के लिए और कोई पैगाम भी अगर देना चाहें। आप गुफ्तगू कर रहे थे, अगर आप अपना पॉइंट मुकम्मल करना चाहें आतिफ तो प्लीज़। मैं अच्छा, हमें मैं सुन नहीं सका, जरूर कहिए। इकबाल साहब पर गुफ्तगू में हमें मौकूफ थी, और वो डॉक्टर साहब ने बड़े उम्दा अंदाज से इकबाल साहब का वो वाजे किया। और मेरे ख्याल में ख्वातीन के हुकूक और आज़ादी निस्वां पर कोई तफसीली गुफ्तगू कभी होगी तो वो अलग से जरूर कर लेंगे। जी मैं हमें जी डॉक्टर साहब की गुफ्तगू के बाद ये बनता नहीं कि कोई और बात करे, ये जी हमें ज्यादती हो। जरा मैं बहरहाल आपको आप ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं पहले मैं सोच रहा था कि एक आध ज्यादा चीज, लेकिन हमें एक आपको मुख्तसर सी नज्म है, और वो इस कैफियत में भी बेहतर होगी। उसका नाम है रेप। जी। ये कुछ अरसे पहले जो पाकिस्तान में मोटर वे पर एक वाकया पेश आया था, उस नाजुर में, लेकिन हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में ये है मामला, और इसको हमें हमारी जी और सीखना चाहिए। रेप। मैं अपने अंदर किसी खला में भटक रही थी। अच्छा मैं अपने अंदर किसी खला में भटक रही किसी खला में भटक रही थी, उधड़ रही थी। मैं अपने अंदर किसी खला में भटक रही थी, उधड़ रही थी, मगर वहां सिर्फ एक बदन था जो नाखूनों से वजूद से रूह छीलता था। वाह। वाह मगर वहां सिर्फ एक बदन था जो नाखूनों से वजूद से रूह छीलता था। उधड़ती सांसों पे दांत अपने चबो रहा था। वाह। उधड़ती सांसों पे दांत अपने चबो रहा था। मैं दर्दे ज़ह से भी सुरखरू होके आने वाली, मैं आशनाए अज़ियते ज़ायक़ाए तख्लीक। क्या मैं क्या दर्दे ज़ह से भी सुरखरू होके आने वाली, मैं आशनाए अज़ियते ज़ायक़ाए तख्लीक। एक तमस्खुर से, एक तज़हीक के गुमा से खुद अपनी आहट की सिसकियों पर लरज़ रही थी। वाह। वाह 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 मैं आशनाए अज़ियते ज़ायक़ाए तख्लीक, एक तमस्खुर से, एक तज़हीक के गुमा से खुद अपनी आहट की सिसकियों पर लरज़ रही थी। दरिंदगाने वजूद लेकिन तमाम रिश्तों की गालियों में खुद अपनी तामीर के धुएं से यकीन की चादर चबा रहे थे। अच्छा वो दर्द लम्हा खराश होकर गुजर रहा था। वो दर्द लम्हा खराश होकर गुजर रहा था। वहां फकत ज़ब्त मुज्जा था। वो दर्द लम्हा खराश होकर गुजर रहा था। वाह वहां वाह फकत ज़ब्त मुज्जा था। खुदा कहीं पास ही खड़ा था, उसे कहां दर्द का पता था। मैं अपने अंदर किसी खला में भटक रही थी। वाह। लाजवाब लाजवाब। बहुत वाह 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 मैं समझता हूं कि ऐसी खूबसूरत नज़मों की इस माबाद जदीदियत और असरी दौर में बहुत ज़रूरत है। हम लोगों ने इन चीज़ों को जहन में रखा लेकिन सफ़े खिरतास पर नहीं लाया। तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि बहुत ही मुश्किल मज़मून को, बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ दे मज़मून को लफ्ज़ों में जिस तरीके से बयान किया गया है, हर लफ्ज़ उसका नकीब है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं। ऐसी शायरी होनी चाहिए और मुसलसिल आप ये काम कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाइए। और यही आपके जो है आज की 21वीं सदी में उर्दू शायरी के पनपने का राज है कि माहौल से शायरी को जोड़ना चाहिए। सदाकत और आपके सच्चाई को, अगरचे कि वो महंगी क्यों ना पड़े, उसको जो है बयान करने में जुर्रत रिंदाना रखना चाहिए। मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खूबसूरत नज़्म पेश की गई, बहुत खूबसूरत। बहुत आतिफ एक गजल भी प्लीज, बड़े दिनों बाद आपको सुन रहे हैं। अच्छा तो एक, अगर आपको मुझे नहीं पता अगर याद हो, मुझे आपका वो शेर है, हब्स इतना
کہ اچھا سانس میں بھی نہیں آتا. اچھا میں کام کرتا ہوں، تین شعر 2 غزلوں میں سناتا ہوں جی جلدی سے. ارشاد عطا کیجیے. میں بھی خدا پرست ہوں، تو بھی خدا پرست ہے. واہ. میں بھی خدا پرست ہوں، پرست تو بھی ہوں خدا تو بھی پرست خدا ہے. پرست ہے. لیکن ہمارے درمیان پھر بھی بلند و پست ہے. اچھا میں ہے. بھی خدا پرست ہوں، تو بھی خدا پرست ہے. واہ. لیکن ہمارے درمیان پھر بھی بلند و پست ہے. پست ہے. زندہ میں آنکھ بند کی یادوں کا در سا واہ ہوا. واہ. زندہ میں آنکھ بند کی یادوں کا در سا واہ ہوا. یعنی بلا کے حبس میں سانسوں کا بندوبست ہے. ارے واہ. واہ. یعنی بلا کے حبس میں حبس میں سانسوں کا بندوبست ہے. اچھا. واہ. تیری ہر ایک دلیل میں تیرا ہی رد نہاں رہا. واہ. تیری ہر ایک دلیل میں تیرا ہی رد نہاں رہا. گویا یہ تیری ذات کی سب سے بڑی شکست ہے. واہ. گویا یہ تیری ذات کی سب سے بڑی بڑی شکست ہے. واہ. کیا یہ سن لیجیے کہ پندارے شب غم کا دربار سلامت ہے. پندارے شب غم کا دربار سلامت ہے، پر شم فروزاں کا انکار سلامت ہے. اچھا ہے. پندارے شب غم کا دربار سلامت ہے، پر شم فروزاں کا واہ. انکار سلامت ہے. انکار سلامت ہے. آئینے زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو. واہ. اچھا ہے. آئینے زباں بندی کیا کہنے زندہ پہ نہیں لاگو. نہیں لاگو. زنجیر سلامت ہے، جھنکار سلامت ہے. واہ. اچھا ہے. زنجیر سلامت ہے، جھنکار سلامت ہے. کیا کہنے آئینے زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو. واہ. زنجیر سلامت ہے، جھنکار سلامت ہے. تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو. تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو. دستور سلامت ہے، دستار سلامت ہے. دستور سلامت ہے، دستار سلامت ہے. کیا کہنے آتا ہے. افراز سری دیکھو. دستور سلامت ہے، دستار سلامت ہے. اب جو بھی نہیں باقی بے وجہ نہیں باقی. اب جو بھی نہیں باقی بے وجہ نہیں باقی. اب جو بھی سلامت ہے بیکار سلامت ہے. واہ. اب جو بھی سلامت ہے بیکار سلامت ہے. کیا کہنے آتا ہے. خوبصورت خوبصورت غزلوں کے پارٹ. بہت بہت عمدہ. آپ کو مبارک ہو. بہت ہی مشکل ردیف میں اور تکرار میں اور زبان برتنے میں آپ اس مشق اس کو جاری رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک فارسی کا ایک مصرع ہے، گیرم کے مرا طرز نوشتن نشدہ ازیات. میں قلم اس وجہ سے پکڑا رہتا ہوں کہ کہیں لکھنا نہ بھول جاؤں. مسلسل ہر روز آپ کے غزل لکھیے. آپ کے پاس بہت عمدگی کے جو ہے کیا کہتے ہیں خیالات ہیں، اس کو آپ صفحہ کرتاس پر کہتے رہتے. بہت خوب. جی تاجور سلطانہ صاحبہ کو دعوت کلام دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے سامعین کی بصارتوں اور سماعتوں کو منور کریں. جی تاجور آج کیا پیش کریں؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب. غزل سے پہلے ایک مطلع اور 2 شعر ملاحظہ کیجیے. ارشاد عطا کیجیے. تحت میں ہم ہی کر پائے نہ قربت کا اشارہ کوئی. ہم ہی کر پائے نہ قربت کا اشارہ کوئی. قربت کا اشارہ کوئی. دل میں رکھتا تو ہے ملنے کی تمنا کوئی. اچھا ہے. دل میں رکھتا تو ہے بہت ملنے کی تمنا کوئی. واہ. اور جی کو بہلانے کی کوشش تو بہت کی لیکن جی کو بہلانے کی کوشش تو بہت کی لیکن غم سے بچنے کا نظر آیا نہ رستہ کوئی. غم سے بچنے کا نظر آیا نہ رستہ کوئی. اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ کیجیے کہ ایک نیا لطف ہمیں ملتا ہے ناکامی میں. کیا بات ہے. کیا مصرع ہے. ایک نیا لطف ہمیں ملتا ہے ناکامی میں. نیا لطف ہمیں ملتا ہے ناکامی میں. یہ تمنا ہے نہ بر آئے تمنا کوئی.
کیا بات ہے. اچھا یہ تمنا ہے نہ بر آئے تمنا کوئی. واہ واہ. بہت بہت شکریہ. ایک مرتبہ اور دو شعر اور ملاحظہ کیجیے کہ یوں تو ہنس ہنس کے سبھی سے وہ ملا کرتے ہیں، واہ یوں تو ہنس ہنس کے سبھی سے وہ ملا کرتے ہیں، ہاں مگر خون وفا روز کیا کرتے ہیں. ارے واہ بہت اچھا بہت واہ اچھا. واہ ہاں مگر خون وفا روز کیا کرتے ہیں. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیجیے کہ عطا کیجیے. ہم نے ہی ترک وفا کی ہے یہ مانا، لیکن ہم نے ہی ہم نے ہی وفا ترک وفا کی ہے یہ مانا، لیکن تم سلامت رہو ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں. اچھا کیا تم اچھا. سلامت رہو ہم ہم پھر پھر بھی دعا دعا کرتے کرتے ہیں. واہ بہت غزل کا مطلب کیا بات. حاضر کر دوں. واہ، ایک شعر اور واہ. ملاحظہ کیجیے کہ دست یاری بھی بڑھائے تو کوئی کس کی طرف، کیا کہنے ہیں. واہ. واہ واہ. دست یاری بھی بڑھائے تو کوئی کس کی طرف، آستینوں میں تو اب سانپ پلا کرتے ہیں. کیا بات اچھا ہے. ہے بہت کیا اچھا. کہنا بہت ہے. آستینوں میں. اعلیٰ بہت 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 شکریہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. یہ غزل کا مطلب حاضر کر رہی ہوں. واہ. ارشاد ارشاد. کوئی قلب و نظر میں رہتا ہے، کیا بات ہے. واہ واہ. کوئی قلب و نظر میں رہتا ہے، درد میرے جگر میں رہتا ہے، واہ واہ. واہ بہت اچھا. درد میرے جگر جگر. میں میں رہتا ہے. واہ 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 واہ. کون جرموں پہ روشنی ڈالے، واہ واہ اچھا. واہ. کون جرموں پہ روشنی ڈالے، وہ تو لالو گوہر میں رہتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. وہ تو لالو گوہر میں رہتا ہے. کیا کہنا. بہت بہت شکریہ. وہ تو لالو گوہر میں رہتا ہے، واہ. اس کو بچھڑے ہوئے زمانہ ہوا، واہ 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 واہ. بہت اچھا. واہ واہ. اس کو بچھڑے ہوئے زمانہ ہوا، اس کو بچھڑے ہوئے زمانہ ہوا، وہ ہمیشہ نظر میں رہتا واہ واہ ہے، کیا کہنے. واہ وہ ہمیشہ وہ نظر میں رہتا ہے. ہمیشہ نظر میں رہتا ہے. اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ کیجیے. ارشاد ارشاد. آئے رے بے نوا کہ کیا اوقات، واہ واہ. آئے رے بے نوا کہ کیا اوقات، حوصلہ صرف پر میں رہتا ہے، بہت اچھا بہت اچھا. حوصلہ واہ صرف سبحان اللہ. پر میں رہتا ہے. بہت واہ. شکریہ. یہ بہت شعر خوبصورت. بھی خاص طور سے ملاحظہ کیجیے کہ کیسی اہل وفا کی ہے بستی، واہ واہ. کیا مصرع ہے. کیسی اہل وفا کی ہے بستی، خوف ہر دم جگر میں رہتا ہے، کیا کہنے. کیا کہنے. ہر دم. جی شکریہ. خوف ہر دم جگر میں رہتا ہے، واہ واہ. واہ واہ. اس کو بچھڑے ہوئے اس کو کچھ بھی خبر نہیں، لیکن واہ. اس کو کچھ بھی خبر نہیں، لیکن وہ میری چشم تر میں رہتا ہے، بہت اچھا بہت اچھا. وہ میری چشم تر میں رہتا ہے، واہ واہ. کوئی قلب و نظر میں رہتا ہے. آخری شعر ملاحظہ کیجیے گا. روز اٹھتے ہیں
नित नए फितने, क्या बात है, अच्छा है, रोज वाह, उठते हैं नित नए फितने, रोज हंगामा घर में क्या रहता क्या है, क्या, वाह 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 रोज वाह, हंगामा घर में रहता है। शुक्रिया, मक्ता हाजिर कर रही हूँ, मुलाहिजा क्या बात, कीजिएगा। इरशाद। अच्छा अच्छा, सीधा सादा है इसलिए वो ताज, वाह सीधा सादा है इसलिए वो ताज, शोले पुरखतर में रहता है, वाह वाह वाह, शोले पुरखतर में रहता है, वाह वाह, कोई कल्बो नजर में रहता रहता है। क्या वाह, बात, वाह, बहुत 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 खूबसूरत। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ताजवर साहिबा, बहुत उम्दा, आपके बहुत वाज़ेह। उम्दा। बहुत खूबसूरत कलाम। आपने निस्वानी जज्बात की खूबसूरत आपकी अक्कासी की है। आपकी ज़बान जो है क्या कहते हैं, दाग दहलवी की ज़बान है माशाल्लाह से इलाहाबाद में। और आप देखिए अल्फाज का कितना खूबसूरत आपने इसमें तनासुब, और बहुत खूबसूरत। जी, मैं बहुत समझता हूँ कि हमारी शायरात उम्दगी के साथ शायरी कर रही हैं, और हर एक का एक आपके जो है एक हुस्न ज़बान और हुस्न बयान है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो बहुत आपको। जी, सदर महफिल से गुजारिश है कि अपना कलाम पेश कीजिए। कुछ डॉक्टर साहब, चिराग की रोशनी में आज ये भी तजुर्बा है बहरहाल आपके। मैंने तो, बेशक। मेरा तो आपके जो हासिल हो गया, बहुत खूबसूरत कलाम सुना आपके हातिफ साहब का और ताजवर साहिबा का। तो एक नज्म सुना देता हूँ, एक दो मिनट में खत्म हो जाएगी, कि नवाए शायर, क्योंकि हम चारों जो इस महफिल में जमा हैं शायर हैं, तो इनकी नवा क्या होती है। नवाए शायर के है शायरी ही मेरा साज और मेरा परचम, वाह, है शायरी ही मेरा जख्म और मेरा मरहम, वाह वाह, मेरे मेरे ख्याल से रंगी नवा है लौह कलम, क्या कहना, सवारे मैंने उरूसे सुखन के जुल्फ के खम, वाह हु- वाह हुआ है मेरे तखय्युल से शायरी का जन्म, वाह, तराशता है कोई बुत तराश जैसे सनम। वाह अर्ज किया है, नहीं है, ये शेर मैं आपके हातिफ को दे रहा हूं, कि नहीं है जिसमें मोहब्बत न होगा नूर व अलम, क्या वो बात, शायरी नहीं तकदीस शायरी की कसम, वो वाह, वो शायरी शायरी नहीं नहीं तकदीस तकदीस शायरी शायरी की की कसम। कसम। बहुत अगर है चश्मे बसीरत तो देख ले हमदम, के अर्श वाह पर वाह वाह, नजर आते हैं शायरों के कदम, के क्या बात अर्श है। पर नजर आते हैं शायरों के कदम। शिकस्ता ख्वाब की ताबीर धुन रहा हूं मैं, फिजा में बिखरे हुए गीत चुन रहा हूं मैं, क्या बात, अदब की खिलत जरबाफ बुन रहा हूं मैं, वाह, हरीम गैब की आवाज सुन रहा हूं वाह, मैं, वाह, 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 शफक की तरह अंधेरों को पी के आया हूँ, कलम से चाक गरेबा को सी के आया आया हूँ, हूँ। मैं आसमान से तारे जमी पे लाता हूँ, फिजा तो क्या है खलाओं में गीत गाता हूँ, क्या बात, चमन में गमजदा गुंचों को मैं हंसाता हूँ, जमी को गुमशुदा फिरदौस मैं बनाता हूँ। वाह, इन वाह, आखिरी चंद मिसरों में मैंने बहुत खूब। वाह वाह वाह, मजमूओं के नाम लिए हैं। कली बहुत को खूब। बादे शबनम पिला दिया मैंने, लहू से कांटे का चेहरा सजा दिया मैंने, सदाए बांगे दरा से कभी जगाता हूँ, वाह चमन को आतिश गुल से कभी सजाता हूँ, ख्याल को परे जिब्रील दे दिया मैंने, कलम से रंगे गुलिस्तां को भर लिया मैंने, जो मंजिलों को मिलाए वो राह गुजार हूँ मैं, चमन सरिश्त हूँ सहरा का बरगो बार हूँ मैं, क्या क्या बात है, कहने, क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने। सदाए किल्क में रूदाद जिंदगानी हूँ, सदाए किल्क में रूदाद जिंदगानी हूँ, मैं कायनात की एक अनकही कहानी हूँ। क्या बात है, वाह, मैं कायनात की कायनात वाह, की वाह, अनकही बहुत कहानी हूँ। क्या कहानी। कहना, सुभान अल्लाह। वाह, वाह, वाह,
ذرا نوازی ذرا نوازی. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. جی ناظرین کرام، بزم اہل قلم میں خوبصورت کلام، خوبصورت شعراء کی زبانی آپ نے سنا، اور یہ کلام شاعر، بزبان شاعر. اور ہمارے شاعر اب تو ایک اور بھی جو ہے نا وہ ٹرم استعمال ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے جرمنی سے اس وقت عاطف ہمارے ساتھ موجود ہیں، الہ آباد سے، انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ تاجور سلطانہ اس بزم کی رونق بنی، اور ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر تقی عابدی کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی پروگرام کو سم اپ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہیں گے تو اس کے بعد میں پروگرام کو سم اپ کرتا ہوں. بس یہی کہہ رہا ہوں کہ 4 آپ کے ملکوں سے گفتگو 4 شعراء نے کی ہے. ہمارے پاس آپ کے جو خاتون بھی ہیں، ہمارے پاس آپ کے ایک ابھرتا آپ کے جوان شاعر بھی ہے، ہمارے پاس ہم بھی موجود ہیں، اور آپ جیسے آپ کے کیا کہتے ہیں اس کے اینکر بھی ہیں. تو انشاءاللہ یہ بتاتا ہے کہ اردو کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، اردو بالکل شاعری اسی طریقے سے بالکل. چمکتے رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. جی جی ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب کی ان کلامات کے بعد بہت بہت شکریہ. ہمارے جو پیغامات ہمارے جو لسنرز جو سننے والے ہمیں بھیج رہے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں. اور جو ہمارے دوست کالز کرنا چاہ رہے ہیں ریڈیو فضا پہ، انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک ایسا سسٹم کریں گے کہ اس میں بھی آپ کی کالز لی جا سکیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو پہلے حصے میں آپ نے ملاحظہ فرمائی ڈاکٹر تقی عابدی سے، اور اس کے بعد عاطف توقیر سے آپ نے کلام سنا. تاجور سلطانہ نے ہمیں جوائن کیا. تاجور سلطانہ کے ہم بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں. تاجور ہمیں پتہ ہے اس وقت انڈیا میں تقریباً 2 صبح کے 2 بج رہے ہوں گے، پھر بھی آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہماری اس محفل کا حصہ بنی، اور یہ پھولوں کا خوبصورت گلدستہ ہم اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے. ناظرین کرام، اگلی اتوار تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد ارمان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ. اللہ حافظ.